ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ماہرین اقتصادیات پاکستان کی معاشی ترقی میں بڑی رکاوٹ غیر ضروری اخراجات وفاقی اور صوبائی کابینہ میں وزیروں مشیروں کی فوج ظفر موج قرار دیتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کفایت شعاری اور اخراجات میں کمی کے دعوے تو کیے، لیکن یہ دعوے محض دعوے ہی رہے۔ پی ڈی ایم دور میں کابینہ کا سائز 70 سے اوپر تھا، تو اب ایک سال بعد ہی 24 نئی وزیروں اور مشیروں سے حکومتی کابینہ اپنی 50 پوری کر چکی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ہو یا بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنی ہوں، ہر موقع پر حکومت IMF کو مجبوری بتا کر عوام کو مزید قربانی کے لیے تیار کرتی ہے، لیکن اگر معاملہ وزراء اور مشیران کی تنخواہوں کا ہو یا ججز کی دیگر مراد کا ہو تو یہ فوراً کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نہ تو IMF آڑے آتا ہے اور نہ ہی ملکی معیشت روڑے اٹکاتی ہے۔ کابینہ میں نئی سلیکشن پر حکومتی اتحادی اور خود نون لیگ کے اراکین بھی ماتم کنا ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری تو یہاں تک کہتی ہیں کہ وفاقی کابینہ میں وزراء کی فوج بھرتی کی جا رہی ہے، دوسری طرف غریب ملازمین سے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ خود مسلم لیگ نون کے ہی اختیار ولی پرویز خٹک کی شمولیت پر حیران ہے۔ وہ اپنی قیادت کو یہ باور کرانے کی کوششوں میں ہے کہ جن افراد پر مالم جبہ، BRT اور بلین ٹری پروجیکٹ پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، ان کو ہی اپنے پہلو میں یوں بٹھا لینا کسی طور پر جائز نہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کی بات کریں تو وہ قومی کانفرنس کے انعقاد کے بعد بھی اکٹھا ہونے کے بجائے تقسیم نظر آتی ہے۔ اس کانفرنس میں JUIFA، جماعت اسلامی سمیت دیگر تمام جماعتوں نے شرکت کی، مگر اس کے اعلامیے پر JUIFA کی جانب سے کسی کے دستخط نہیں تھے۔ کانفرنس میں JUIFA اور PTI کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم پر گلے شکوے بھی کیے گئے، جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لاک ابھی باقی ہے۔ JUIFA کے ترجمان اسلم غوری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ JUIFA اور PTI میں جو فاصلے کم ہوئے تھے وہ پھر سے بڑھنے لگے ہیں، اور کامران مرتضیٰ نے بھی پوزیشن کلیئر کی ہے کہ JUIFA کا PTI کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں، جس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مائنس JUIFA اپوزیشن اتحاد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب۔ سر، پہلے تو آپ کو مبارکباد کابینہ پر حلف اٹھانے کی، لیکن آج پیپلز پارٹی نے بھی خاصی تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، کفایت شعاری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کابینہ جو ہے وہ پہلے ہی پرفارم نہیں کر رہی، تو اب کیا کرے گی؟ اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی مبارکباد کا اور نئے خواہشات کا۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری اتحادی جماعت ہے اور ہمارے ساتھ وہ انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعت ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں، اور ان کے اپنے الگ سیاسی نظریات ہیں، اور وہ ہمارے دوست اور ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہماری کسی پالیسی کے اوپر اگر انہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی اعتراض بنتا ہے تو انہیں ضرور کرنا چاہیے، ہم اسے ویلکم کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ان کی جائز تنقید کی بحیثیت ایک دوست اور ساتھی کے ہم اصلاح بھی کریں گے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو۔ جو جس بات کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے اس کو پتہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں ملک جس بحران سے اس وقت گزر رہا ہے اور جن مشکلات کا شکار ہے، اس وقت ایک وزیر کے پاس دو وزارتیں ہیں، بعض ایسے وزراء ہیں جن کے پاس تین وزارتیں ہیں۔ جن پریشرز کی اور چیلنجز کی ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، وہ اسی صورت میں حل ہوں گے کہ جب ایک وزیر ایک وزارت کو دیکھے گا اور اس میں پرفارم کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے جتنے بھی نو منتخب ہیں، اپنا جو نئے حلف اٹھانے والے وزراء ہیں، ان کی میٹنگ کی اور انہوں نے بڑے واضح انداز سے یہ بات کی کہ میری یہ کابینہ جو ہے یہ پرفارمنس بیسڈ کابینہ ہے، جس میں وزراء کی کارکردگی اور ان کو ٹارگیٹ دیے جائیں گے، ان کا حصول ہی ان کی آگے وزارت میں کنٹینیو کرنے کی ضمانت ہوگی، ورنہ ان سے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ بالکل صحیح۔ سر، کابینہ میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں، اور آپ کے KP کے صدر اختیار ولی کو بھی بڑے تحفظات ہیں اس پہ، کیونکہ وہ آپ لوگوں کے درینہ ساتھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان پر کرپشن کے الزام ہیں، تو پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے پرویز خٹک صاحب کو شامل کرنے کا؟ دیکھیے اختیار ولی صاحب ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کا اپنا ایک رائے ہے، جو مرضی کہیں، میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور جہاں تک کابینہ میں پرویز خٹک صاحب کی شمولیت کی بات ہے، وہ ظاہر ہے بہت سینئر پولیٹیشین ہے، ان کا بہت بڑا ایک تجربہ ہے، اور اگر پرائم منسٹر نے مناسب سمجھا کہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کہ کس شعبے میں یا کس وزارت کے حوالے سے ان کو ذمہ داری دی جائے گی، ابھی جو ایڈوائزر بنایا گیا ہے، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے،
اور اس فیصلے کے اوپر پارٹی کے کسی ممبر کا تنقید کرنا جائز بات نہیں ہے. ہم پارٹی کا بات کر سکتے ہیں لیکن میڈیا کے اوپر میں آپ یہ کہوں کہ فلاں ممبر کیوں بنا اور فلاں کیوں بنا, یہ کوئی پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جلسے جلوس بھی نہیں کرنے دیتے اور اگر وہ ایک کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا. ایف سی کے اہلکار تعینات تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی خوف نہیں ہے تو پھر نہ کروانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, ایف سی کے جو اہلکار تعینات تھے یا وہاں پہ اگر کوئی سیکورٹی تھی تو اس کی ایک وجہ جو اپوزیشن کے ممبران کا اجلاس تھا اس کی سیکورٹی بھی تھی. ملک میں آپ دیکھیں کل جو افسوسناک واقعہ ہوا, خودکش حملہ ہوا, بہت ہی ہمارا بڑا آپ یہ کہیں کہ مذہبی مرکز تھا وہ, اس پہ کس طرح کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے کنسرن موجود ہے, تو اپوزیشن کو بھی سیکورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے. باقی ان کے اجلاس سے کون گھبراتا ہے؟ جو ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس اجلاس میں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر یہ تقریر نہیں کرتے, باتیں نہیں کرتے, اسمبلی کے باہر یہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے, روزانہ کرتے ہیں. یہاں پہ پریس کانفرنس میں کون سا انہوں نے کوئی نیا کوئی پہاڑ کھود لینا تھا یا نیا کوئی چیز کر لینی تھی جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کوئی فکر ہو یا خطرہ ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس طرح کے فسانے اور اس طرح کی باتیں یہ آپ یہ کہیں کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, ورنہ ان کو کسی ہوٹل میں بات کرنے سے روکنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گورنمنٹ جو ہے نہ اس کو اس کی ضرورت ہے اور نہ ان کے کسی طرح کے قدم سے گورنمنٹ جو ہے وہ خوفزدہ ہے. سر, جس قومی ڈائلاگ کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں, قومی ڈائلاگ کس سے ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات تھے, کس نے راہ فرار اختیار کی سب کے سامنے ہی ہے. سو اگر وہ قومی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ حکومت کا کیا موقف رہے گا, اور کیا وہ قومی ڈائلاگ میں آپ لوگوں کو ایز این اینٹی شامل کریں گے بھی؟ دیکھیے, اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم جو گورنمنٹ کا حصہ ہے, جے ایم ایل کیو, آئی پی پی, ڈی ایم ایل زیڈ, نیشنل پارٹی, واپ پارٹی, اگر ان جماعتوں کو الگ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگ قومی ڈائلاگ ہو سکتا ہے تو پھر تو ان کی سوچ کے اوپر آپ ہنسی سکتے ہیں یا ماتم بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. قومی ڈائلاگ میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہوتے ہیں. اگر سنجیدگی کے ساتھ ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں, اس نظام کی بہتری چاہتے ہیں, اس کے اگر ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح. سر, ایک بات اور ایڈ کر دوں, جی, پرائم منسٹر نے اس سے پہلے جب یہ بات کی کہ اگر مذاکرات سے آپ رائے فرار اختیار کر گئے ہیں تو کوئی ہاؤس کی کمیٹی بنائیں, کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا لیں, آئیں بیٹھ کے بات کریں. اسی کا نام ڈائلاگ ہے. اب انہوں نے ایک نیا نام نکال لیا ہے, لیکن یہ دعوت تو پرائم منسٹر سے پہلے دے چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر, پیپلز پارٹی کے خدشات خاصے بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اب تو آصف علی زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کا حصہ رہنا ان کی مجبوری ہے اور بجٹ تک انتظار کرنے کا کہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ کرنے جا رہی ہے بجٹ کے بعد, یا پھر بجٹ ہو سکتا ہے منظوری نہ ہونے دے؟ وہ ہمارے بہت قابل احترام اتحادی ہیں. اگر ان کے خدشات ہوں گے وہ ہم ضرور دور کریں گے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا وہ ہم نے دور کیے. یہ جو اتحادیوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے یا اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو اس کی سیٹلمنٹ ٹی وی پروگراموں میں نہیں ہوتی, وہ ہمارے آپس کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے میں کوئی مزید کمنٹ نہیں کروں گا. وہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, ان کا لیڈرشپ ہے, وہ ہمارے بہت قریب ہے ذہنی طور پہ, سیاسی طور پہ, لیکن پھر بھی وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے. اگر کسی بات پہ ان کا کوئی نقطۂ نظر ہم سے اختلافی ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں قائل کریں گے, کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ اپنی مدد انشاءاللہ پوری کرے گی. تو سر, 2025 کو ہم پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا سال قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, مریم نواز کے جس طرح اشتہار آ رہے ہیں لگ تو ایسے ہی رہا ہے, پھر صدر زرداری صاحب بھی موجود ہیں. بلدیاتی انتخابات چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں, لیکن وہ کس وقت ہوتے ہیں پنجاب میں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں, یہ پنجاب کا معاملہ ہے. میں اس میں اتنا زیادہ واقفیت نہیں رکھتا, لیکن بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ عوام کی جو اختیارات ہوتے ہیں نچلی سطح پہ منتقل کرنا, یہ بالکل ہمارے مینڈیٹ میں ہے اور یہ ہونے چاہیے. اس میں کوئی عوام کی بات نہیں ہے. سر, ایک آخری سوال. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوٹ پیکنگ نہیں کر رہے, لیکن آئینی بینچ میں جو 5 نئے ججز لگائے گئے ہیں وہ حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں. جوڈیشل کمیٹی میں احسن بھون صاحب بھی شامل ہیں اور ان کا تعلق نون لیگ سے کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیے, گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو آپ کو ایڈمنسٹریٹو فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو گورنمنٹ نے کرنے ہیں, جو
آئین اور قانون میں ہماری ذمہ داری ہے وہ اقدامات تو ظاہر ہے ہر گورنمنٹ کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. جو ہماری آئینی ذمہ داری نہیں ہے دوسرے اداروں کی آئینی ذمہ داری ہے، چاہے وہ عدلیہ کی ہے چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے، تو اس میں تو ہماری کوئی مداخلت بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ جو جن اپوائنٹمنٹس کی آپ بات کر رہی ہیں، گورنمنٹ کی اگر جورسڈکشن ہے جو کہ ہے تو اس کی وضاحت ظاہر ہے ہر فیصلے کی اگر آپ دینا شروع کر دیں گے تو وہ تو ظاہر پاسبل ہی نہیں ہے. دن میں کئی ایسے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنس کیے جاتے ہیں، لیکن جن کا نام آپ لے رہے ہیں اصل صاحب کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ وکالت کا ایک بہت مانا ہوا نام ہے اور ایک سینئر ترین وہ قانون دان ہے، اور لوگوں سے کے تجربے سے اور اس طرح کے لوگوں کی جو پوری زندگی انہوں نے پروفیشن کو دی ہوتی ہے اور اس میں ریسپیکٹ کمائی ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے سسٹم اور سوسائٹی کو اور ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سود مند ثابت ہوتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا طارق فضل چودھری صاحب، سینئر رہنما کے اور وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور قانون دان ہیں فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا. سر آبویسلی آپ شیخ وقاص پر اکثر ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، اور گزشتہ ہفتے وقاص اکرم صاحب میرے شو میں موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ تذبذب کا ذرا زیادہ شکار ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے باتیں بھی کرتے ہیں. اور بانی پی ٹی آئی سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ چونکہ پیشی بھگتنے جاتے ہیں تو 2-3 منٹ آپ کو مل جاتے ہیں، خان صاحب کوئی زیادہ شوق سے آپ سے نہیں ملتے ہیں یا بات نہیں کرتے، اور آپ ملاقات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیتے ہیں. نہیں، وہ بات صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ پیشی ہی بھگتنے جاتے ہیں، اور ہمارے جو سارے لوگ ہیں جو پیشیاں بھگت رہے ہیں، جنہوں نے قیدیں کاٹی ہیں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سارے لوگ ہی وہاں پہ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن کے اوپر کوئی پرچہ ہی نہیں ہوا، جو کبھی ایک دن بھی جیل بھی نہیں گئے، اور جو صرف عہدے لے کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ لگژریز جو ہیں وہ نہیں ہیں. یہ تو ہماری ہی پرابلمز ہیں کہ ہم نے ہر تاریخ پہ جانا ہوتا ہے، اور صرف خیر یہاں پہ تو چونکہ خان صاحب ہوتے ہیں تو توجہ زیادہ ہوتی ہے. ادروائز آپ کے سامنے ہم تو فیصل آباد بھی ہمیں جانا پڑتا ہے، ہمیں لاہور بھی جانا پڑتا ہے، ہمیں ملتان بھی جانا پڑتا ہے، اور ان سے ملاقات 2-3 منٹ کی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ گھنٹوں پیشی چلتی ہے. اور ظاہر ہے کہ شیخ صاحب تو میرا خیال ہے الیکشنوں سے پہلے سے جب سے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں وہ کبھی پنجاب میں آئے ہی نہیں ہیں، تو انہیں کیا پتا کہ پیشیاں کیسے ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ ملتے کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے. وہ جب پنجاب تشریف لائیں گے، کبھی کے پی سی ایم ہاؤس سے نکلیں گے، یہاں آئیں گے اور کوئی پالیٹکس کریں گے تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ چلے گا یا نہیں چلے گا. باقی تو ظاہر ہے ایسے ہی کیا اس کے تبصرہ. اچھا فواد صاحب، پنجاب سے وائپ آؤٹ ہوتی ہوئی پی ٹی آئی نظر آتی ہے، کئی ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی. آبویسلی وقاص اکرم صاحب یہاں ہوتے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس طرح پنجاب کی قیادت یہاں موجود رہتی نہیں ہے. تو یہ عید کے بعد کس طرح کی تحریک، کون سی تحریک، کیا صرف کے پی تک محدود رہے گی، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی کوئی ہل جل نظر آئے گی؟ کے پی میں بھی تو گورنمنٹ ہی چلا رہے ہیں، وہاں پہ کون سی کوئی پالیٹکس ہو رہی ہے. لوگوں نے تو دیکھیں ان سب لوگوں کو صرف ایک وجہ سے پارلیمنٹ میں پہنچایا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ عمران خان کو رہا کروائیں گے. آج اب دیکھیے کہ جو ایک اعلامیہ بھی آتا ہے، ایک فارمل سا اعلامیہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا جو اپوزیشن کا الائنس بنتا ہے، اس میں عمران خان کی رہائی کا معاملہ شامل ہی نہیں ہے. تو دیکھیے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کی رہائی سے خوفزدہ کیوں ہے. سو اس وقت اور ان کو عمران خان نے ہی ظاہر لگایا ہے، تو خان صاحب نے ان کو جو لگایا ہے ظاہر ہے کہ ان کی ہوگی کچھ نہ کچھ کنسیڈریشنز ہوں گی. لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ ہمیں پی ٹی آئی میں کبھی یہ لیڈرشپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے ملتے ہوئے نظر نہیں آئی، کبھی یہ اعجاز چودھری صاحب، شاہ محمود الرشید، ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد یا جو ورکرز ہیں جو گرفتار ہیں، کبھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی. وہ لوگ پاکستان کے اندر دیکھو کتنا زیادتی ہوئی ہے کہ عمران خان جیسے آدمی کی جو سزا ہے وہ 14 سال سزا ہوئی، پارٹی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. پولیٹیکل ورکرز بشمول میرے
جن کے اوپر ظلم ہوا, بربریت ہوئی, فسطائیت ہوئی, مسنگ پرسن ہونا نارملائز ہو گیا ہے, ٹارچر ہونا نارملائز ہو گیا ہے, خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا نارملائز ہو گیا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جوڈیشری کو جس طریقے سے تہ و تیغ کیا گیا, لگتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہی نہیں ہوا, پورا الیکشن چوری ہو گیا, لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں پاکستان میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں پاکستان میں, یہ بڑی اندوناک ہیں, اور اس سے ایک تو سوسائٹی کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں اتنی ہی شامل ہے جتنی کہ یہ کرنے والے. سر, آپ اپوزیشن کا جو ایک الائنس ہوا اور اعلامیہ ایک جاری ہوا, اس میں یہ لوگ قومی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. کس سے کریں گے قومی ڈائیلاگ؟ مذاکرات سے راہ فرار اب چاہے حکومت نے اختیار کی یا پی ٹی آئی نے اختیار کی, ایک الگ بحث ہے, لیکن قومی ڈائیلاگ میں بھی تو حکومت کے ساتھ ہی بیٹھیں گے نا, یا پھر کوئی اور اینٹی ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس اپوزیشن الائنس اس کے ساتھ قومی ڈائیلاگ کرے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ تو ہونا ہی چاہیے, ڈائیلاگ ہی ہوتے ہیں. دو ہی راستے ہیں نا. دیکھیں نا, اس وقت پاکستان کے اندر آپ کیا کریں گے, یا تو آپ لوگوں کو کہیں کہ مسلح ہو جائیں اور مسلح جدوجہد کریں, ظاہر ہے کہ یہ تو سیاست پارٹی تو نہیں کر سکتی. تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں گے, کو معاملات کو کس طرف لے کے آنے کی کوشش کریں گے. اور انفارچونیٹلی پرابلم اس وقت یہ ہوا ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے بھی وہ ماحول موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب اس میں جو یہ بنا ہے الائنس, جو بننے کی کوشش ہو رہی ہے, جو بھی ہے, دیکھیں دو ہی جماعتیں ہیں نا جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, یا مولانا فضل الرحمان ہے اور یا عمران خان ہے. تیسری تو کسی جماعت کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نہیں ہے. اور اس الائنس میں اگر مولانا فضل الرحمان کو شامل نہیں کیا جاتا, یا وہ اس کے میں ایکٹیولی نظر ہی نہیں آتے, تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ الائنس کیا الائنس ہوگا. اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ کوئی ہمیں بڑی حکمت عملی جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اور اس وقت تمام جو حکومت کی کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو الائنس سے مائنس کیا جائے, وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے, یہ الٹا ہے. سو سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بڑی مایوسی ہے لوگوں میں. فواد صاحب, آپ بھی تو مولانا سے ملاقات کرنے گئے, بانی کا پیغام لے کے گئے, قائل کرنے کی انہیں کوشش کی, لیکن نہ تو وہ کانفرنس میں تھے, نہ تو انہوں نے اعلامیے پہ دستخط کیے. مطلب پی ٹی آئی, آپ کی کوئی بات ہوئی جس پہ وہ ایگری نہیں ہوئے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو بالکل ہی ناکام نظر آئی انہیں لانے میں. 100% پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. مولانا فضل الرحمان بالکل واضح ہیں, وہ حکومتی الائنس میں نہیں تھے. مجھے, آپ کو, یا جو بھی اسلام آباد میں باخبر صحافی ہے اس کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا آفر حکومت نے نہیں کر لی کہ وہ شامل ہوں اتحاد میں. اور وہ چاہتے تھے کہ حکومتی اتحاد میں جے یو آئی جو ہے وہ شامل ہو, لیکن مولانا فضل الرحمان نے میرے سے کھل کے یہ بات کہی کہ وہ کبھی بھی حکومتی الائنس میں شامل نہیں ہوں گے, وہ اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اپوزیشن میں, مولانا فضل الرحمان این جی او نہیں چلا رہے, پی ٹی آئی بھی کوئی این جی او نہیں ہے, یہاں پہ پولیٹیکل سولوشن بنا کے آپ نے دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب مولانا فضل الرحمان, پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے براہ راست بات چیت نہیں کریں گے, آپ مولانا فضل الرحمان کو, محمود اچکزئی کو بچائے بغیر آپ جو ہے آپ نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. جب چیف جسٹس پاکستان نے آپ کو دعوت دی ملنے کی, آپ نے 24 گھنٹے نہیں لگائے اور آپ سارے وکیل جو ہیں وہ ان کے پاس حاضری دینے پہنچ گئے, اور کسی نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اپنے الائز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی کر لیں. تو کیا کل مولانا فضل الرحمان کی عمران خان سے ملاقات ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس چیز کی جو ہے وہ گارنٹی ہوگی کہ وہ آئے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں شروع کر لے گی مولانا کو ان کو ڈچ کر کے. اس طرح تو دیکھیں آپ نہیں کر سکتے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو جب مرضی آئے ڈچ کر دیں, جب مرضی آئے آپ ان کو شامل کریں. اچھا سر, ایک اور پی ٹی آئی جو کر رہی ہے, مہرنگ بلوچ اور ان سے زیادہ ہم خیال گروپوں سے جو ملاقات ہے اور راہ و رسم بڑھا رہی ہے. گزشتہ روز میں نے بھی شندانہ صاحبہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, اسی لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہوگی, کیونکہ پہلے ہی سیاسی سپیس پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی, اور ایسی اینٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے سے مزید وہ کنٹروورشل ہو جائے گی؟ یہ اتنی ہی بڑی غلطی ہوگی جس طرح سے پیپلز پارٹی نے خود کو سندھ تک محدود کر لیا ہے. دیکھیں, یہ جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں اور اس سے بڑھ کے جو علیحدگی پسند ہیں, ان کو جب آپ بات کرتے ہیں کہ قومی دھارے میں آپ ان کو واپس
لائیں گے تو ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے انٹرنیشنل لنکس ہیں اور آپ ان لوگوں کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کر سکیں گے اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی ایک وفاقی سیاسی جماعت ہے اور اس کا یہی رنگ اس کو ممتاز کر رہا ہے باقی ہر جماعت سے اور اسی کلر کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. لہٰذا جو بھی اپروچ ہو پی ٹی ایم سے یا مہارنگ بلوچ سے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے میسج کی اور وہ احتیاط بھی مجھے نظر نہیں آ رہی اور اس کا بہت سنگین نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو خصوصاً پنجاب میں. اور اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے اور یہ بڑا پاکستان کے لیے انفارچونیٹ ہوگا اگر احتیاط نہ ہو. سر آپ کے ایک بہت پرانے ساتھی کابینہ میں آ چکے ہیں پرویز خٹک صاحب، آپ کو لگتا ہے ان کے لانے کا مقصد پورا ہوگا؟ کوئی پی ٹی آئی کے پی میں پاپولر بن پائے گی ان کی وجہ سے؟ کیونکہ وہی پرویز خٹک ہے جن کے اوپر پریس کانفرنسز نون لیگ کرتی رہی ہے کرپشن پر. دیکھیے پرویز خٹک ایک بڑے عقل مند آدمی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جو اس وقت جو ویو ہے اس ویو کے ہوتے ہوئے کسی اور سیاسی جماعت کا کھڑا ہونا کے پی میں ناممکن ہے، پاکستان میں ناممکن ہے. آئی پی پی کا ایک فیلڈ تجربہ کر کے اور پارلیمنٹیرین کا تجربہ کر کے دیکھ لیا گیا ہے. میری توقع پرویز خٹک صاحب سے یہ ہوگی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا اثر و نفوذ استعمال کریں اور وہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلے ہیں اور جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور انہوں نے یہ کردار پہلے بھی ادا کیا ہے. وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں ایک ذہین سیاستدانوں میں سے ہیں اور وہ اگر چاہیں تو وہ یہ کر سکتے. بالکل صحیح. ایک آخری سوال سر، پنجاب سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، 1 سال مکمل ہو گیا، اشتہارات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مریم بی بی کے. ان کا ماننا ہے کہ جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں وہ ریولوشنائز ہیں اور پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے. آپ کو لگتا ہے یہ کتنا جاندار موقف ہے صوبائی حکومت کا؟ دیکھیے ایک تو جو سارے پروجیکٹس ہیں یہ پیپر پروجیکٹس ہیں، یہ وہی پروجیکٹس ہیں جو عثمان بزدار صاحب نے شروع کیے، اس سے پہلے شہباز شریف نے شروع کیے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. دیکھیے اگر پنجاب میں اگر آپ تبدیلی چاہتے تھے تو سب سے پہلے آپ کو لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے چاہیے تھے اور ویسے مریم نواز ایک خاتون سی ایم ہیں اور آج جو عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پولیس چھاپوں کے نام کے اوپر جو ان کے جو جس قسم کا ایٹیچیوڈ اس وقت پولیس کا ہے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے خواتین کو اٹھایا گیا، اتنا پاکستان کی ہسٹری میں پولیٹیکل ورکرز کو اس ہیوملیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو مریم نواز کی گورنمنٹ میں سامنا کرنا پڑا ہے. اور آئی تھنک کہ جو ان کا گورنمنٹ ہے مریم نواز کی وہ پاکستان کی چند بدترین ایراز میں سے ایک ہے اور یہ جو خرچہ کیا گیا ہے اشتہاروں کے نام کے اوپر یہ بھی ایک کرائم ہے کہ اس وقت جب اتنی غربت میں لوگ ہیں، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، 806 بلین روپیز کا آپ کا اس وقت ٹیکس ڈیفیسٹ ہے اور آپ اپنے ذاتی تصویروں کے اوپر قبرستان میں اندر آپ اندازہ لگائیں کہ ہدایت کی گئی ہے کہ قبرستان کے اندر جو اندر داخل ہونے کی دعا اور باہر نکلنے کی دعا کی جو بورڈ ہے اس پہ مریم نواز کی تصویریں لگائی جائیں. I mean, can you believe that کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا سیلف obsessed کیسے ہو سکتا ہے؟ I think she has failed as a politician and she is miserably failing as a chief minister. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، سینئر میرے ساتھ موجود تھے. تو پنجاب حکومت کے دعوے صرف دعوے ہیں یا واقعی کوئی کام ہوا ہے اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب. بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کا. سر بلاول اور دیگر رہنماؤں کے بعد اب آصف علی زرداری صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ وعدہ خلافی کر رہی ہے، معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد رکھنا مجبوری ہے. تو سر یہ مجبوری کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت تو آپ کے ووٹوں پر بنی ہے، مجبوری تو نون لیگ کی ہونی چاہیے آپ کو انٹیکٹ رکھنا. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جماعت جو بات کہہ رہی ہے وہ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہی. ان کے جو چیئرمین ہیں آصف زرداری صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط بات تو نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے جو ہیں وہ لکھے ہوئے معاہدے جو ہیں ان پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح پرومس کیا گیا تھا. یہ ایک فیکٹ ہے، ہم اس بات کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. لیکن حکومتیں اتحادی حکومتیں بنانا یہ چوائس نہیں ہوتا، یہ مجبوری ہوتا ہے. ہر جماعت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اپنی حکومت ہو، اپنے ووٹوں پر کھڑی ہو تاکہ اپنے منشور پہ عمل درآمد کرا سکے.
اب اگر کسی جماعت کو اکثریت نہیں ملتی اور پارلیمانی نظام جمہوریت ہے تو پھر آپ مل کے حکومتیں بناتے ہیں. یہ ساری دنیا کا اسلوب ہے. یہ ایک نیسیسٹی ہوتی ہے یا جبر ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ کسی اور بحران کا ملک متحمل نہیں ہے. لہذا پیپلز پارٹی اپنے گلے شکوے اپنی جگہ رکھ کے اپنے ساتھ ہونے والے وعدے جو تھے ان کے پورا نہ ہونے کے باوجود بھی ہم ملک کے مفاد میں چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے اکٹھے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور انہیں یاد کراتے رہتے ہیں, ان کو یہ بات باور کراتے رہتے ہیں. جب بھی ملتے ہیں یہ بات ہوتی ہے, یہ جلسہ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری قیادتوں کے اوپر بھی بہرحال جماعت کے اندر سے ایک دباؤ ہے, پریشر ہے جماعت کا, اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کا, اپنے کارکن کا, کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت آپ کی وجہ سے بنی ہے اور آپ ہمیں اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہمیں اس اقتدار میں ہم شیئر نہیں ہیں. تو یہ بہرحال اس دباؤ کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ بات بھی انہیں کرنی پڑتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس مجبوری کو یا اس ایک حالات کے اس جبر کو جو پاکستان کے اوپر اس وقت مسلط ہو چکا ہے, ہمیں اکٹھا رہ کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. مسلم لیگ کو بھی چاہیے کہ وہ جو وعدے معاہدے ہوئے تھے جس پہ ہمارے تحفظات ہیں وہ پورے کرے, کیونکہ وہ ورکیبل ہیں. ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جو ورکیبل نہ ہو, جو امپلیمنٹیبل نہ ہو. اور سر یہ جو تاثر ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب آپ کے تحفظات اور مطالبات ماننے پر تیار ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ ہاتھ نہیں پکڑاتی, اور کہیں نہ کہیں یہ تاثر زور بھی اسی لیے پکڑتا ہے کہ وہ پنجاب میں خاصا ٹف ٹائم پیپلز پارٹی کو دیتی ہیں. زرداری صاحب لاہور آ چکے ہیں 2-3 مرتبہ لیکن ان سے وہ ایک دفعہ بھی نہیں ملاقات کرنے گئیں. تو کیا یہ تاثر درست ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں, یہ تو فیکٹ ہے. مطلب تاثر کیا ہوا, نہیں گئی تو نہیں گئی, انہیں جانا چاہیے. ایک چیف منسٹر ہیں, ان کا ایک سرکاری حیثیت ہے اور صدر مملکت کا استقبال کرنا چاہیے. ویسے بھی وہ ان کو بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے. زرداری صاحب ہمیشہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. سیاسی ڈفرینسز اپنی جگہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو ایک اتحادی کے طور پہ بھی اور ایک بڑے کے طور پہ بھی اور پھر سرکاری منصب میں صدر پاکستان جب آئیں تو ایک چیف منسٹر کو ان کو ملنا چاہیے. سو ان تینوں حیثیتوں میں مریم صاحبہ کو چاہیے کہ کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ اقتدار کی وجہ سے, اپنے کسی اصول کی وجہ سے, کسی جبر کی مجبوری کی وجہ سے وہ وعدے معاہدے پورے نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ایک شخصی عزت ہوتی ہے, وہ عہدے کی یا فرد کی جو بھی ہو, اگر آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو تلخیاں کم ہوتی ہیں, بالکل. ادروائز پھر تلخیاں بڑھ جاتی. سر آج شرجیل میمن صاحب کی ایک پریس کانفرنس میں نے سنی اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ کسی صورت نہریں نہیں بنیں گی اور انہوں نے منع کر دیا ہے نہریں بنوانے سے. تو آپ لوگ عوام میں تو یہ بیانات دے رہے ہیں لیکن مشترکہ مفادات کونسل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, نہ ہی بلاول صاحب یا زرداری صاحب کا اس پر کوئی بیان موجود ہے, نہ ہی کوئی اس پر اجلاس بلایا جا رہا ہے. دیکھیے, مشترکہ مفادات کی کونسل کے لیے تو لکھ کے بھی چیف منسٹر سندھ نے کہا ہے, میری جماعت کے ممبران نے کہا ہے, چیئرمین صاحب نے کہا ہے, ہم سب کا مشترکہ مطالبہ بار بار آیا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جو آئینی طور پہ ہر 3 مہینے بعد بلانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے جو فیڈریشن کے فیصلے ہیں وہ کئی فورم جو ہے وہ پارلیمان کا ہے, کچھ فورم وہ ہے جو کیبنٹ کا ہے, کچھ فورم وہ ہیں جو کمیٹیوں کے ہیں اور ایک فورم وہ ہے جو اس کونسل کا ہے. لہٰذا اس کے اندر جو سفیر میں فیصلے آتے ہیں وہ اسی فورم پہ ہونے چاہیے. اگر کسی اور فورم پہ ہوں گے تو پھر ہمارا جو بیلنس ہے وہ خراب ہوگا, تو ان کو فوری طور پہ اس کا اجلاس بلانا چاہیے. یہ تو مطالبہ بار بار پیپلز پارٹی نے کیا. سر وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر نئے وزراء اور مشیران کا انتخاب ہوا ہے. آبویسلی حکومت پر تول رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی آ جائے, بٹ آپ لوگوں نے اجتناب کیا, آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں. پرویز خٹک کی کابینہ میں شمولیت کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیکاز یہ وہ آدمی ہے جس پر پریس کانفرنسز بھی ہوئیں, کرپشن کے بھی الزامات لگے, چاہے وہ بلیڈی انٹری ہو, چاہے وہ BRT ہو, لیکن ایک دم اب انہیں حکومت میں شامل کر لیا جانا نون لیگ کی جانب سے. دیکھیے, یہ جو راجنیتی والا کام ہے نا, یہ سارا کچھ بالکل اسٹرکٹ اصولوں کے تحت نہیں ہوتا. آپ حالات کے تحت بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں, کچھ چیزیں آپ نے اسٹیبلٹی کے لیے دیکھنی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ نفع نقصان کو دیکھ کے کچھ فیصلے کرتے ہیں. سیاست بڑی بے رحم سی چیز ہے.
اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل بے اصولی کے مطابق فیصلے ہوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حساب کے مطابق 2+2 ہی ہو. آپ نے جو گرے ایریاز ہوتے ہیں، یعنی وائٹ اور بلیک کے درمیان جو گرے ایریا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے فیصلے بہرحال ماضی میں بھی ہوتے رہے، اب بھی ہیں، اور یہ بھی کوئی چوائس کے فیصلے نہیں ہوتے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا نفع نقصان کیا ہے اور نہ کرنے کا نفع نقصان کیا ہے. بالکل صحیح. اور اپوزیشن نے جو ایک کانفرنس کا انعقاد کرایا اور حکومت نے جس طرح کے روڑے اٹکائے، آپ کو لگتا ہے جلسے جلوسوں تک کو ٹھیک ہے، لیکن اگر کانفرنسز کو بھی یوں بین کر دیا جانا تو پھر ہم یہ کیسے کہیں گے کہ اظہار رائے نہیں دیا جاتا، اپوزیشن کو سپیس نہیں دی جاتی؟ میرے ذاتی رائے میں ان کو کانفرنس کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ان کو کانفرنس کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی، میری ذاتی رائے میں. میری جماعت کی رائے کیا ہے اس سے میں آگاہ نہیں ہوں، لیکن اس سے کوئی بڑا فرق بھی نہیں آنا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں. اور سر، جو اپوزیشن نے قومی ڈائیلاگ کرانے کا مشورہ دیا ہے اور نئے الیکشن کی مانگ کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس ایک نقطے پر قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور کیا سیاسی استحکام لانے کے لیے قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے؟ قومی ڈائیلاگ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو چیزیں آگے نہیں چلتی. سوال یہ ہے کہ ایک نقطے پہ الیکشن کے بات کی جائے تو گورنمنٹ نہیں کرے گی، کیوں کرے؟ اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ کیا ماضی میں کبھی ایسے ہوا کہ اپوزیشن کے اتحادوں نے یا احتجاجوں نے الیکشن کرانے پہ حکومتوں کو مجبور کیا؟ بلکہ یہی ہوتا رہا کہ کوئی تھرڈ فورس کی انٹرونشن ہوئی، وہ بھلے عدالت کی طرف سے ہو یا دیگر اداروں کی طرف سے، تب جا کے یہ کام چلا. لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ تو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے اس کو ہم مسترد نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ مطالبہ نہ کرے، مطالبہ کریں، اس کے لیے متعلقہ فورم موجود ہیں، جو ٹریبونلز ہیں یا عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، جہاں وہ گئے ہوئے وہاں پہ اس معاملے کو ایجیٹیٹ کریں، اپنا اتحاد بنائیں، وہ عوام کے اندر جائیں، وہ میڈیا میں اپنا کام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں سیریس انگیجمنٹ چاہیے. سابقہ الیکشن کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہوا، اور اس کو کرانے والے اداروں پہ بھی آپ سوال اٹھاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہو. تو نیا الیکشن کون کرائے گا؟ کیسے ہوگا؟ انٹرونشن کیسے نہیں ہوگی؟ تو یہ ساری باتیں کرنے کے لیے، الیکٹورل پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے، مداخلت سے پاک بنانے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھ کے وہ رستہ تیار کرنا چاہیے جس کے تحت کم از کم اگلا الیکشن بہتر الیکشن بن سکے. ہم نے ماضی میں جب COD کیا تھا تو اس کے نتیجے میں جو مذاکرات ہوئے تو ہم نے اپنی گورنمنٹ میں آ کے الیکٹورل ریفارمز کیے، اس کے بعد مسلم لیگ نے بھی الیکٹورل ریفارمز کیے. 2018 میں پھر ان ریفارمز کے خلاف بہت کچھ ہو گیا، ریورسل ہو گئی، خان صاحب نے وہ کام نہیں کیا. ابھی بھی ان کو چاہیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائے اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، پھر کوئی رستہ بنے گا. سیاسی قوتیں بیٹھ کے فیصلہ کریں گی نا، یہ کام نہ عدالت نے کرنا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام تو سیاسی قوتوں نے کرنا ہے. اور سر، اپوزیشن کی 2 روزہ کانفرنسز میں جو تقریر ہوئیں اس میں 26ویں آئینی ترمیم ہو، پیکا ایکٹ ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی برابر کا شریک ٹھہرایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو عدلیہ میں یا پیکا ایکٹ میں صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھرپور عمل دخل ہے اس میں. دیکھیے، پیپلز پارٹی اس کو ووٹ کر رہی ہے تو شریک تو ہے. یہ تو کہا جائے کہ جی ہم شریک نہیں ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر آپ اس معاملے کو غور کریں تو پیپلز پارٹی نے وہ 26ویں ترمیم ہو جو 56 پوائنٹ یا 54 پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور 24 پوائنٹ پہ آ کے منتج ہوتی ہے، تو اس سفر کو جس میں خامیاں خرابیاں تھیں اس کو نکالنے میں پیپلز پارٹی نے حتی الامکان کوشش کی ہے. پیکا ایکٹ کی بھی جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اور جو امینڈڈ ڈرافٹ سامنے آ کے یہ پاس ہوا ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں گی تو پیپلز پارٹی کی کاوشیں آپ کو نظر آ جائیں گی. تو پیپلز پارٹی نے ووٹ بھی کیا ہے اور اس میں جتنی تصحیح ممکن ہے وہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ ہمیں آزادی صحافت اور آزادی اظہار کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ میڈیا، آپ کے فارمل میڈیا کو نہیں، کیونکہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ تو صرف سوشل میڈیا سے ڈیل کرتا ہے، اور سوشل میڈیا کو آپ آزادی کے ساتھ کام کرنے سے تو آپ نہیں روکنا چاہیے،
लेकिन उसको बेमुहार आज़ादी भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जितना वो लीथल है, अगर उसको बिल्कुल आप किसी कायदे कुलिये के बगैर, किसी जिम्मेदारी के बगैर आप उसको अलाउ कर देते हैं, तो फिर वो भी एक बहुत खौफनाक किस्म का तसादुम पैदा कर सकता है हमारे माशरे में। बहुत शुक्रिया कारा साहब आपके वक्त का। देखते हैं ये जो इत्तेहाद है ये कब तक रहता है और क्या वाकई नून लीग पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी या ये मामला मज़ीद संगीन होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।